تو میں اپنے تجربے سے, اپنے ایکسپیرئنس سے یہ سمجھا ہوں کہ ہر آدمی کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ ہمارا ہے, ایک انڈیویجول مائنڈ میں بلین پارٹیکل ہوتے ہیں, یعنی 100 بلین سے بھی زیادہ پارٹیکل ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اس میں نالج بھری ہوئی ہے, وزڈم بھری ہوئی ہے. بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہر ایک انڈیویجول مائنڈ میں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی کو انفولڈ کرنا ہے, اپنے مائنڈ کے پوٹینشیل کو انفولڈ کرنا ہے. یہی ہمارا کام ہے. جو انفولڈ کرتا ہے وہی نیوٹن اور آئنسٹین بنتا ہے. جو انفولڈ نہیں کرتا وہ بس ایسے ہی جیتا ہے, ایسے مر جاتا ہے کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے. یہاں میں آپ کو قرآن مجید کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان آدم تھا, بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی. یہ قصہ دونوں میں ہے. تو خدا نے جب پہلے انسان کو بنایا, جس کو ہم آدم کہتے ہیں, اور ان کی بیوی بنائی, اس کو ایو کہتے ہیں, تو خدا نے ان کو پیراڈائز میں بسایا. بائبل میں بھی یہ قصہ ہے اور قرآن میں بھی یہ قصہ ہے. تو خدا نے کہا کہ یہ پیراڈائز ہے, اس میں ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں, سارے کمفرٹ ہیں, سارے سکھ ہیں, سارے چین ہیں, تمہارے پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے لیے سارے سامان یہاں پر, سارے سادھن ہیں. تو خدا نے صرف ایک ریسٹرکشن لگائی, ایک. وہ کیا؟ اس کے اندر ایک تھا فاربڈن ٹری, جس کو کہتے ہیں شجر ممنوع, فاربڈن ٹری. تو خدا نے کہا کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. ڈونٹ اپروچ ٹو دس ٹری. اس ٹری کے پاس نہ جاؤ, اس کا پھل نہ کھاؤ. ایک ہی انسٹرکشن دیا گیا ان کو, اور کوئی انسٹرکشن نہیں. تو انہوں نے کھا لیا, اور کھا لیا تو پھر جنت سے نکال دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے پہلے ہی دن ایٹ دا ٹائم آف بگننگ انسان کو ایک لیسن دیا. وہ اس کو میں ڈسٹریکشن مانتا ہوں کہ آدم کا اس فائبرن ٹری کے پاس جانا اور کھانا یہ تھا ڈسٹریکشن. تو خدا نے بتایا کہ سب سے بڑی بھول تمہارے لیے کیا ہوگی؟ تم ڈسٹریکشن میں پڑ جاؤ کسی ٹیمپٹیشن کو لے کر کے. تو ان کو ایک ٹیمپٹیشن آیا, کہ کیا بات ہے اس کے فروٹ میں, کوئی خاص بات ہے شاید. تو اس ٹیمپٹیشن کو وہ ریسسٹ نہ کر سکے اور جا کر اس کو کھا لیا. تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ وہاں سے نکلنا پڑا انہیں. تو پہلے دن ایٹ آؤٹ سیٹ آف دا ہیومن ہسٹری خدا نے یہ سبق دیا انسان کو کہ تمہارا جو پوٹینشیل ہے اس کو انفولڈ کرو. اسی میں ساری پروگرس تمہارے لیے, سارا ڈیولپمنٹ تمہارے لیے اسی میں ہے. کیوں قرآن میں یہ بھی ہے کہ خدا نے انسان کے اندر سارا گیان رکھ دیا. علم آدم الاسماء کلھا, علم آدم الاسماء کلھا, سارا گیان, سارا وزڈم, سارا نالج سب بھر دیا مائنڈ کے اندر. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آلریڈی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو سارا گیان لے کر پیدا ہوتے ہیں, سارا وزڈم لے کر پیدا ہوتے ہیں, ساری نالج لے کر پیدا ہوتے ہیں. اب کیا کام ہے؟ اس کو انفولڈ کرنا, یعنی انکانشیس مائنڈ کو کانشیس مائنڈ بنانا. انکانشیس مائنڈ میں سب چیز موجود ہے, اب صرف کیا ہے اس کو کانشیس مائنڈ میں لاؤ. اسی کو میں کہتا ہوں انفولڈ کرنا. The only task before us is to unfold our own mind. This is the only task ahead. ہمارا ایک ہی ٹاسک ہے, ایک ہی مشن ہے
ایک ہی ٹارگیٹ ہے کسی بھی انسان کا کہ خدا کے دیے ہوئے مائنڈ کو انفولڈ کرے. وہ انفولڈ کا جو پروسیس ہے انفولڈنگ کا، انفولڈنگ کے پروسیس میں جو رکاوٹ بنتی ہے، آبسٹیکل بنتی ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن. ہمارے اندر ٹیمپریشن آتا ہے، لسٹ آتا ہے، اینگر آتا ہے، طرح طرح کے سینٹیمنٹ بھڑکتے ہیں ہمارے اندر، طرح طرح کے ایموشنز بھڑکتے ہیں ہمارے اندر، وہی ڈسٹریکشن کی طرف لے آتے ہیں.